السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ کل کیا ہوگا، آئے روز کیا سرائیاں ہوتی ہیں، نگران حکومت کے قیام کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کا نام آیا تو پیپلز پارٹی کی طرف مخالفت شروع ہو گئی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر سے اسحاق ڈار کی نگران وزیر اعظم بنائے جانے کی افواہوں کی مخالفت شروع ہو گئی ہے کہ کسی ایسے شخص کو نگران وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے جس کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستی ہو۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، پاکستان میں موجودہ حکومت کے جانے کے کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کے 3، 4، 5 دن رہ گئے اور اس کے بعد 8، 10 کو یہ اسمبلی چلی جانی ہے۔ پھر وزراء کا ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گا، ان کے ناز نخرے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج میرے ساتھ ایک وفاقی وزیر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب تو ہمارا کوئی ٹیلی فون بھی نہیں سنتا، بیوروکریسی نے ہم سے آنکھیں بدل لی ہیں، ہمارے کسی حکم پر وہ کو توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ تو ہے، وہ نگران حکومت کی طرف دے رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ 3 بار رہے گی یا 3 سال رہے گی۔ تو بہرحال نگران حکومت میں وزیر اعظم کے لیے جب اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تو کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہوگی، لیکن سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اس کے لیے ایک تردید کی، نہ صرف تردید کی، باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ ہمارے ساتھ کوئی اتفاق رائے ہوا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی نام شیئر کیا گیا ہے، اور نہ ہی ہم آصف علی زرداری کی دبئی میں نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوئی۔ اب خواجہ آصف نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی ایسے شخص کو نگران وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے جو کسی سیاسی شخصیت، بڑی سیاسی شخصیت کے قریب ہو۔ پر جو آئین کی ڈیمانڈ ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایسا شخص نگران وزیر اعظم بنایا جائے کہ جس کی غیر جانبداری جس کی ثابت۔ تو پھر تو ڈار صاحب پہ کی جو ایک دن بڑے تمطراق کے ساتھ کہا گیا کہ ڈار صاحب آ رہے ہیں، تو پھر ڈار صاحب کے نصیب میں شاید نگران وزیر اعظم بننا نہ ہو۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بے شک نواز شریف، آصف زرداری اور یہ سارے مل کر کوئی نام سجیسٹ بھی کر لیں، لیکن اصل منظوری پنڈی سے ہی آنی ہے۔ تو ایک ایسے شخص کی تلاش کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے، وہ ابھی تک ڈارک ہارس سامنے نہیں آیا۔ اس ڈارک ہارس کی تلاش میں نہ تو کوئی صحافی ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ بھی ہے، بلکہ سب اپنے اپنے کیا افے لگا رہے ہیں، کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ اور پارٹیوں کے اندر جو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نگران وزیر اعظم لگ جائے جو کل ان کی مرضی کے مطابق کام کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اس الیکشن میں 2 فریق ہیں، ایک فریق وہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے،
ایک ان کی اینٹی فورسز ہیں. اب اینٹی فورسز میں عمران خان کے خوف کی وجہ سے تو اتحاد ہو سکتا ہے، وہ 1 to 1 پوزیشن میں جا سکتے ہیں، وہ کہیں بھی آپس میں مقابلہ نہ کریں اور عمران خان کا مقابلہ کریں، تب بھی وہ انہیں شکست دے سکتے ہیں. ویسے بھی عمران خان صاحب کی جماعت تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. آج سمیرہ ملک بھی ان کو چھوڑ گئی ہیں اور مسلسل لوگ چھوڑے جا رہے ہیں. اور جوں جوں الیکشن قریب آئے گا، وہ 22 جو اس وقت بگوڑے ہیں اور وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اشتہاری ملزم قرار دے دیے گئے ہیں، ان کے لیے پروسیس شروع کر دیا گیا ہے. ان میں بھی سے کئی لوگ چاہیں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے تو ہم عمران خان سے الوداع کہہ دیں گے. خان صاحب کی بہرحال پیشیاں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن میں وہ نہ چاہتے ہوئے پہنچ گئے ہیں. ہر طرف سے ان کا گھیراؤ تنگ کیا جا رہا ہے اور آئے دن ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں. ان کی مسلسل وہ توشہ خانہ کا کیس چاہتے ہیں اس کو روکنے کی، لیکن ابھی تک تو انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. دیکھیں سپریم کورٹ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. پھر ابھی ان کے بارے میں اور بھی کیسز بہت سارے لائن میں موجود ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو کوئی فرصت نہیں ابھی اپنے کیسز اور اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی سماعت سے، لیکن کبھی کبھی وہ قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں جو اگرچہ ٹیلی ویژن جتنے بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ اسے ٹیلی کاسٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ ان کی تقاریر دیکھی جا سکتی ہیں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا میں. اب تو وہ سائفر کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سائفر تھا ہی نہیں، وہ تو اس کا ایک ترجمہ کر کے مجھے ایک لیٹر دیا گیا تھا. بہرحال خان صاحب کی بھی کیا کمال ہے، ایسے انہوں نے شوشے چھوڑے جن کی آج انہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو خان صاحب کو 9 مئی کے حملے، 9 مئی کو پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا تو ملے گی. اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ کوئی اور روک سکتا ہے. وہ جو بڑی جیلیاں بنی پھرتی تھیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا جیل کیا چیز ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فوج پر تنقید کرنا اور بات ہے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا اور بات. کاش کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی عقل کی بات سکھاتا. وہ آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں. پورا ملک میں پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اینڈ پر بالکل سناٹا طاری ہو گیا. خان صاحب یہ سناٹا بالآخر آپ کے سیاسی کیریئر کے خاتمے کا باعث بنے گا. شکریہ.